اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ تھی، 2 آیتیں تھیں، اس پر بڑا تفصیل سے کلام ہوا ہے۔ اس میں یہ تھا جوڑ لگانے کے لیے منافقین کا ذکر تھا۔ پہلے منافقین کی بھی پردہ دری مناسب نہیں، اس سے دوریاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سامنے والے میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دشمنی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام عنوان سے اصلاح کی جائے منافقین کی، معلوم ہے کہ یہی منافق ہے، تب بھی نام لے کر کے پردہ دری نہ کی جائے۔ میں نے سمجھایا تھا، پردہ دری کہتے ہیں کہ ایک آدمی برہنہ لیٹا ہوا ہے، اوپر کپڑا اڑا دیا گیا ہے، کپڑا اٹھاؤ گے وہ اندر سے برہنہ ہے، یہ معلوم ہے سامنے والے کو۔ ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر سویا ہے، کپڑا اتار دو گے چادر تو اندر برہنہ ہے، ننگا ہے۔ وہ جو کپڑا چادر پڑی ہوئی ہے اسے پڑے رہنے دو، یا نہیں تو تنہائی میں اصلاح کرو اگر امید ہے اصلاح کی۔ تو مجمع میں نام لے کر بولنا، اس سے سامنے والا ذلت محسوس کرتا ہے، اور کبھی بے باک ہو کر جرأت پیدا ہو جاتی ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے مجمع میں ذلیل کر دیا، پھر اصلاح کا۔ اس لیے منافقین کی پردہ دری بھی مناسب نہیں، یا تو تنہائی میں، یعنی تو عام عنوان سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے، حضور یوں کہتے تھے، ما بال الناس، کیا ہو گیا لوگوں کو، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ یوں کر رہے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور کو باقاعدہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ فلاں ہی منافق ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ تھا۔ اور منافقین یہودیوں میں زیادہ تھے، تو یہودیوں کی کچھ اور برائیاں ذکر کر رہا ہے قرآن۔ کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ آگے کہاں، وہ رسولی، اور وہ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح ماننا ضروری ہے اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے دنیا میں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کا وجود ہے، اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، وہ دنیا کا خالق و مالک ہے، اور وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، یہ ماننا۔ اچھا، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، یعنی تو اللہ کے کچھ رسولوں کو مانتا ہے، کچھ رسولوں کو نہیں مانتا۔ فرض کرو اللہ نے سمجھو 1,24,000 انبیاء بھیجے، ایک فرض کرو، سمجھ لو،
اس میں سے سب کو مانتا ہے، صرف ایک کو نہیں مانتا۔ کتنوں کو نہیں مانتا؟ صرف ایک کو نہیں مانتا۔ باقی 1,24,000 میں باقی سب انبیاء آپ کو مانتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس ایک کو نہ ماننے کی وجہ سے باقی انبیاء کو ماننا اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کہا، اسی لیے علماء کے غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ وہ رسول ہی لا کر کے یہ بتایا گیا، وہ رسولی جمع ہے رسول کی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، یعنی یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اس سے کوئی آدمی مومن نہیں، ہاں مومن نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ ہم چند انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بلکہ حضرت عیسیٰ اخیر میں تو ان لوگوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا قتل تک کیا یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ اور یہودی کعب بن اشرف نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے گے، بعض کو نہیں مانتے، چند انبیاء کو ہم پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، ایمان پلس کفر، ایمان پلس کفر، نتیجہ کیا؟ کفر۔ ایمان پلس کفر، کفر، اس لیے کہ ایمان تقسیم نہیں ہوتا، ایمان و کفر کا مجموعہ کفر ہوتا ہے۔ جی نہیں چلے گا، تمام انبیاء کو ماننا پڑے گا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان۔ ایک سچے نبی کا بھی انکار تمام انبیاء کے انکار کرنے کے برابر ہے، اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ ایک آسمانی کتاب کا انکار تمام آسمانی کتابوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور ایک بھی اللہ کے سچے نبی کا انکار کرنا اللہ کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ گویا اللہ پر ہی بھروسہ نہیں رہا، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے کہتا ہے بڑی جرأت کے ساتھ کہ میں اسے نبی نہیں مانتا، جبکہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی اگر تجھے یہ نبی ہونے پر نبی ہونے کے دلائل معلوم کرنا ہو تو نبی ہونے کے دلائل معلوم کرو۔ بھائی تم نبی ہو تو دلیل دو نبی ہونے کی، اس کا حق تو ہے، لیکن نبوت کا دلیل معلوم کیے بغیر انکار کرنا یہ تو اللہ کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اور کہتے اللہ وہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں یہ یہودی کہ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کفر و ایمان کے درمیان بیچ کی راہ نکالی جائے، پورا کفر بھی نہیں، جیسے مشرکین کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بیچ کی راہ، کفر و ایمان کے بیچ کا ایک نیا دین نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، تمام انبیاء پر ایمان لے آنا، اللہ پر ایمان لانا اور تمام انبیاء پر ایمان لے آنا، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک نبی کو مانوں گا ایک نبی کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ جی وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ نبی مجھے منظور ہے، یہ نبی منظور نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں، 4000 انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، جو ایک نبی کو مانتے ہیں ایک نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی ایک کتاب کو مانتے ہیں کتاب کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں جو ہے اللہ کہتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ،
اور کافروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تیار کر دیا، آلریڈی تیار ہے جہنم. جہنم کو بنایا جائے گا نہیں، جہنم بنی ہوئی ہے. التخویف من النار علامہ ابن رجب حنبلی کی ایک بڑی عجیب کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جہنم کے خوفناک مناظر. یہ علامہ ابن رجب حنبلی کی اس التخویف من النار عربی کتاب کا ترجمہ ہے، اردو میں چھپی ہے، لے کر پڑھو، پتہ چلے گا جہنم کیا ہے. اس کے عذابات کا تفصیل سے ذکر ہے. 200-300 صفحے کی چھوٹی کتاب ہے. ایک مرتبہ گھر میں پڑھ کر دیکھو تو پتہ چلے گا جہنم کیا چیز ہے. اور جنت کے حسین مناظر کے نام سے جنت پر کتاب لکھی ہے امداد اللہ انور صاحب نے. بہت عجیب و غریب بے مثال کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیے. تو جہنم تیار ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو یہاں مطالبہ صرف ایمان لانے کا ہے کہ ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے. جو نبی جس زمانے میں جس علاقے میں بھی اللہ نے بھیجا ہے میں اسے برحق مانتا ہوں. اور جس زمانے میں بھی جس نبی پر بھی جس علاقے میں بھی اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے آسمان سے میں اسے برحق مانتا ہوں. اس طرح ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا. اب یہاں صرف ایمان کا مطالبہ ہے، عمل کا مطالبہ نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ورنہ کوئی عیسائی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ارے ہماری کتاب پر بھی، اس لیے کہ کوئی آسمانی کتاب اب محفوظ نہیں رہی ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہی ایک آخری کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے. اس پر عمل کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلی تمام انبیاء اور پھر قیامت تک آنے والی تمام ضرورتوں کا علم مجھے دے دیا گیا ہے. جس طبقے کی جو ضرورت ہے روحانی اللہ نے مجھے وہ دے دیے ہیں. اب میرے علم پر میری شریعت پر عمل کرنا تمام شریعتوں اور تمام انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کے برابر ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے. وآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے آئے اور انہوں نے زبان سے اقرار بھی کیا. ہاں، پوچھا گیا کہ تم ایمان لاتے ہو تو زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے. یہ مفہوم کیسے نکلا؟ تفسیر جاری رکھیں، دیکھ لو ذرا صورت حال کیا ہے. دیکھو ہاں کرتے ہیں تو ایمان لے آنا اور اقرار بھی کرنا. دیکھو ایک تو ہے دل سے ماننا، اسی کا نام ایمان ہے. اقرار کرنا بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری ہے. اگر مطالبہ کیا جائے تو اسے اقرار کرنا ضروری ہے. اور دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب اندر سے مومن ہے تو زبان سے اقرار کرنے میں کیا موت ہے؟ اسے کیا مشکل ہے؟ تو اس کا مفہوم کیسے نکلا یہ سمجھنے کی بات ہے. آمنو ہے تو یہاں باللہ ہے، یہ جو با آیا ہے با اس کو کہتے ہیں صلہ. یہ با کر ایمان میں اقرار کے معنی پیدا کر دیے ہیں کہ دل سے اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا. ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں میں اللہ کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں. یہ زبان سے کہنا بولنا، اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. یہ آمنو باللہ کا مفہوم ہے. دیکھیے کتنی نازک زبان ہے عربی، با آتے ہی مانا مفہوم کتنا وسیع پیدا ہو گیا. اور رسولی ہی، تمام انبیاء کو رسولوں کو ان کو کتاب دی گئی ہو یا کتاب نہ دی گئی ہو، کہتے ہیں تمام انبیاء پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک ایسی امت ہے جو تمام انبیاء کو مانتی ہے، جو تمام کتابوں پر ایمان لاتی ہے. یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے. وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، انبیاء میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتی کہ ہم اسے مانیں گے اسے نہیں مانیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ایسا ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں. تمام انبیاء ہمارے نزدیک قابل صد احترام ہیں، ہمارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو ایسے ہیں جو اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عن قریب اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یعنی جنت دے گا.
وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور ایمان لانے سے پہلے انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، حدیث میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلا، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، کتنے بھی کثیر تعداد میں اس نے گناہ کر رکھے ہوں، ایمان لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی، اس کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کر رکھے ہوں، اسلام تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یہدم ما کان قبلا، اور رحیمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر کو بڑا کر کے دیں گے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تجھ سے پوچھیں گے ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کیا پوچھیں گے؟ یہ کہیں گے کہ دیکھو، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود آپ سے آ کر کے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر کے تختیاں دی تھی، تختیاں، الواح، قرآن مجید میں ذکر، الواح کا ذکر ہے، تختیاں دی تھی، ہارڈ کاپی دی تھی، اور کہا تھا کہ لو اس طرح، کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آؤ۔ یہ کہنا کہ ایک فرشتہ وحی لاتا ہے میرے اوپر، میں نبی ہوں، اتنا کافی نہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو ہارڈ کاپی دی گئی تھی اور تختیاں دی گئی تھی توریت کی، اس طرح کوئی چیز لا کر کے دکھاؤ۔ یہ مطالبہ تم سے کریں گے تو تم کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ غمگین اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی یہ فطرت ہے، اس طرح کے مطالبات کرنے کی یہ بنی اسرائیل کی فطرت ہے۔ وہ ایمان لانا تھوڑی ہے آپ پر کہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے ایمان لے آئیں گے، ایمان نہ لانے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تو چھوٹا مطالبہ ہے، اس سے بڑی چیز کا کیا مطالبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے جو ہے مجھے توریت دی ہے اور اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو ان یہودیوں نے کہا کہ ارے ہم کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہے، چلو ہم کو لے جا کر کے سناؤ، ہم کو اللہ آ کر کے کہے گا، اللہ کہے گا تو ہم ڈائریکٹ سنیں گے تو ہم تمہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم جو ہے اپنے جماعت میں سے 70 افراد کا انتخاب کرو، سلیکشن کرو کن کو میں لے جانا ہے۔ تو انہوں نے 70 افراد کا انتخاب کیا، ان کو لے کر حضرت موسیٰ طور پر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آ گئے یہ لوگ، یہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہاں یہ توریت میں نے دی حضرت موسیٰ کو، اسے مانو اور اس پر عمل کرو، یہ کہا۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ نہیں ٹھیک ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ کہاں سنا تو ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے؟ اس لیے اللہ کو لے آؤ سامنے، اللہ ڈائریکٹ ہم سے کہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ لے جاؤ ہمیں سناؤ، سنایا گیا، لیکن اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے اللہ کو نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، لیکن وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں، وہ تو دوسری دنیا میں جا کر کے۔ معراج کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنت کو دیکھا۔ ہم تو سنتے ہیں جنت کے بارے میں، پڑھتے ہیں، حضور نے دیکھا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی سر کی آنکھوں سے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی آسمانوں پر، اس کی تفصیلات ہیں روایتوں میں۔ انہوں کا اللہ کو لے آؤ، اللہ سامنے آ جائے ہمارے، تب ہم اللہ کو مانیں گے، یہ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استعداد اس کا سے زیادہ کا مطالبہ یہ یہودیت ہے،
یہ یہودیوں کی فطرت ہے، ان کا شیوا ہے. یہ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اور پھر نبی پر اعتماد کا پھر مطلب ہی کیا باقی رہ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سب سے آ کر کے کہے ایک ایک آدمی سے ہاں میں ہی خدا ہوں، مانو اس کو. ایک تو دنیاوی زندگی میں یہ ممکن بھی نہیں ہے اور آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا اسے. ہاں اسی لیے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں. ایسا ڈائریکٹ آ کر کے اللہ بات نہیں کرتے آمنے سامنے، جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایسا نہیں بات کرتے. یہ دنیا میں اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بلکہ یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیکھا ہے. یہ لکھا کتابوں میں، جبریل کو ان کی اصلی شکل میں صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور ایک مرتبہ جب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں کہ پورا مشرق مغرب بھر گیا تھا. کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریل، کرسی پر 600 پر ہیں حضرت جبریل کے، 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. اور حضرت ابن عباس کی رائے ہے، ان کا قول ہے مقولہ، کہ اگر کوئی آدمی جبریل کو دیکھ لے تو اندھا ہو جائے، دیکھ نہیں سکتا جبریل کو. اتنی نورانیت کہ آدمی اسے جب جبریل کو جو مخلوق ہے، اللہ کی ادنا مخلوق ہے، تو خدا کو کیسا دیکھ سکے گا اس دنیا میں؟ تو ممکن نہیں ہے. تو ایک جو عادتاً ممکن نہیں ہے اور جس کی سنت نہیں رہی، ایسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ جناب باری میں گستاخی ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ایسا کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو چیخ نے آ کر چیخائی اور وہ پورے مر گئے. پھر حضرت موسیٰ نے درخواست کی، ارے یہ 70 کے 70 مر گئے، لوگ کہیں گے کہ موسیٰ ہمارے جائے ذمہ داروں کو لے جا کر کے انہوں نے مروا دیا ہے، پہلے ہی مخالف ہیں، پھر اوپر سے یہ درد سر، اسی لیے آپ یہ کیجئے. تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو، پھر زندہ کر دیا اللہ نے، پھر زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی ملی ان لوگوں کو. تو ہاں جس نے پہلی مرتبہ زندگی دی ہے اس کو دوبارہ پھر زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ کافر یہ کہتے تھے کہ جو مر جائیں گے ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کو عجیب لگتی تھی یہ بات. جب پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے، جب تم کیا تھے؟ ایک پانی کا قطرہ نطفہ، اس پر اللہ نے تصویر بنائی، پانی پر تصویر بنائی. عجیب اللہ کی قدرت بھی. کبھی انشاءاللہ آگے کبھی آیت آئے گا تو ہم تفصیل کریں گے اور سائنس کی تحقیق بیان کریں گے. تو پانی پر اللہ نے تصویر بنائی. یہ انسان کی تصویر جو بنائی ہے یہ پانی پر بنائی ہے، وہ ایک قطرہ. خیر، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو گویا اللہ نے درگزر کر دیا. یہ پورا واقعہ سنا کر کے ایک تو تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو ایسے بیجا مطالبات نہیں کرنی چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے آدمی کو. اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے اور کس دنیا میں کیا چیز مناسب ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا دیدار ہوگا لیکن قیامت میں ہوگا، وہ تو یہاں نہیں ہوگا. دوسرا، ان سرکشوں کو اللہ نے معاف کر دیا. تو حضرت حضور کو یہ سارا قصہ سنا کر اللہ یہ کہتے ہیں، اگر یہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو ہارڈ کاپی لا کر کے دیں قرآن مجید کی، تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ نے ان کو درگزر کر دیا، تم بھی درگزر کرو، اپنے کام میں لگو. یہ سبق دیا ان کو. ہاں، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. ٹھیک ہے. اچھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، ہارون علیہ السلام جو بڑے بھائی تھے، حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے. تو انہوں نے وہ ذمہ دار بنا کر کے گئے، خلیفہ. آنے تک سامری ایک تھا، اس نے جو ہے سونا چاندی ڈال کر کے بچڑا بنایا اور یہ لوگ اسے پوجنے لگے. حالانکہ
توحید کے اور اللہ کے معبود ہونے کے دلائل اور حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی گوشالہ پرستی کی، بچھڑے کی پوجا کی. ثم اتخذوا، یہ اس سے بڑی چیز ہے. اللہ کو ڈائریکٹ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ وہ ہارڈ کاپی سے بڑا، اور یہ توحید کے دلائل حضرت موسیٰ کے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنا اس سے سخت بات. اس کے باوجود فعفونا عن ذلک، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا. وہ ایمان لیا ہے. اور جن لوگوں نے پوجا کی تھی اور ان کو قتل کیا گیا، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی ان لوگ ان کے ذریعے سے قتل کرایا گیا، ان کے ہاتھوں سے چند لوگوں کو قتل کرایا گیا. غالباً 70,000 یہودیوں کو قتل کرایا گیا، اس کے بعد معاف کر دیا گیا. اچھا، جب حضرت موسیٰ آئے تو یہ جو مرتد ہوئے تھے لوگ، وہ لوگ سرنڈر ہو گئے، بغاوت نہیں کی حضرت موسیٰ کی. جب کہا کہ تم لوگ تو ان کو قتل کر دو، تم لوگوں نے پوجا نہیں کی؟ ہاں نہیں کی. ان لوگوں نے پوجا کی ہے، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی وہ لوگ قتل کرے ان لوگوں کا جنہوں نے پوجا کی ہے. یہ لوگ سرنڈر ہو گئے، بغاوت نہیں کی، حالانکہ مرتد ہو گئے تھے. یہ ایسا کیسے ہوا؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ اس لیے سرنڈر ہو گئے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے غیر معمولی رعب و دبدبہ دیا ان کے چہرے پر. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہاں ایسا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. یہ 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری پر جو آدمی رہتا تھا وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپتا تھا. اور اولیاء اللہ کو بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے اللہ نے ایسا رعب و دبدبہ دیا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا سامنے حضرت عمر کے. یہ اس کا جواب دیا ہے قرآن نے. ہم نے موسیٰ کو جو ہے کھلا ہوا رعب دیا تھا، یعنی غیر معمولی رعب دیا تھا، کوئی معمولی رعب تھوڑی تھا. کہ یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ سرنڈر ہو گئے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، توبہ کے لیے، یہی ان کی توبہ تھی. اچھا ہوا، یہ بھی سستا سودا ہے کہ بھئی ہم قتل تو ہونے تیار ہیں، کیا ہم کو معاف کر دیا جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، معاف کر دیا جائے گا. کہ یہ بھی سستا سودا ہے. اگر یہ کہا جاتا تم کو قتل بھی ہونا پڑے گا لیکن تمہاری توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی، تمہیں معاف بھی نہیں کیا جائے گا، تو یہ کتنی مشکل بات ہوتی. ٹھیک ہے، تم نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی، اس کی سزا یہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے عوض میں تم کو صلہ یہ ملے گا کہ تم کو معاف کر دیں گے. یہ سستا سودا ہے. اگر یہ کہتے قتل بھی ہونا پڑے گا، ہم معاف بھی نہیں کریں گے، تو یہ بہت بھاری پڑ جاتا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ان کی موت آ گئی. یہ سستا سودا، یہی مقصد کے درجے کی چیز ہے. آگے اللہ نے ایک اور بات کہی. ان لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ ٹھیک ہے آپ ہم کو لا کر دیجئے کتاب، کوئی شریعت لائیے، ہم اس پر عمل کریں گے. تو حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے، ان کو توریت دی گئی، اور جب توریت لائے تو آپ مانتے نہیں. تو ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے سروں پر کوہ تور کے پہاڑ کو لا کر کے اس طرح کر دیا. اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، چٹنی ہو جاؤ گے، پس کر مسالہ ہو جائے گا، پورا پیس دیا جائے گا تمہیں. یہ زبردستی نہیں کی گئی. ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے، معاہدہ اور وعدہ کیا تھا اگر اللہ نے آپ پر کوئی کتاب آپ پر نازل کی، شریعت دی، ہم اس کو مانیں گے. تو یہ کوہ تور کو ان کے سروں پر لا کر ان کو ماننے پر جو مجبور کیا گیا ہے، یہ وعدے کی خلاف ورزی کی سزا ہے، ایمان پر مجبور کرنا نہیں ہے. ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں، علمی بات. اور ہم نے ان پر بلند کیا الطور کو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان جو ہے وعدہ خلافی کی سزا دے کر
کم سے کم ایمان کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے، نہ وعدے کی خلاف ورزی کی صورت میں نہ ماننے ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جاتا تو یہ رحمت نہ ہوتی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا، یہ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ کی۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، جب تو یہ جو وادی تی میں کئی برس تک گھومتے رہے، بھٹکتے رہے، بیت المقدس فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، شہر کو فتح کرتے ہیں، تو اس میں عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ دھوم دھماکہ، بینڈ باجا، شور غل، اترانا، اپنے بڑے بول بولنا، بڑائیاں اپنی ظاہر کرنا، کہتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کہ ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں داخل ہو، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہو۔ تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، وہ داڑھی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ جی تو ہم نے ان سے کہا کہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہوئے داخل ہو اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس طرح داخل ہو، یہ کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سورین کے بل یعنی اس طرح پھسلنا کہ جھکنا نہ پڑے۔ بچے کس طرح پھسلتے ہیں پھسل بنڈے پر، اس طرح پھسل کر کے بالکل لیٹ کر کے داخل ہو گئے اس میں، یہ مستی کی۔ اور دوسرا ان سے کہا تھا کہ گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے حبتن فی شعیرتن، گیہوں کا دانہ، جو کا دانہ، گیہوں کا دانہ، جو، اس طرح کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ ہاں مستی کی اور جو کہا اسے بدل دیا، اور اللہ نے جو سکھایا تھا اس کا مذاق اڑایا۔ اور حضرت سلیمان، ایک تو یہ ہوا، یہ ان کی پوری بدماشیاں ذکر کر رہا ہے قرآن، کہ دیکھیے حضور کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا ہے کہ یہ ان کی پرانی فطرت ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے۔ ایک اور واقعہ، بات بھی ختم ہوگی ہماری۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ایک قوم سمندر کے کنارے بستی تھی، اس کا نام تھا ایلا۔ ان پر یہ پابندی تھی کہ تم ہفتے کے 6 دن وہ مچھلیاں پکڑ کر اس کا کاروبار کرتے تھے، ماہی گیر تھے، وہ ماہی کہتے مچھلی کو، وہی کاروبار تھا ان کا، مچھیرے وہی کاروبار، کہ تم ہفتے کے ایک دن ہفتے کا احترام کرو، اس دن مچھلیاں نہ پکڑو، باقی 6 دن کاروبار کرو۔ تو وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ ڈائریکٹ تو انہوں نے سمندر سے مچھلیاں نہیں پکڑی، چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا دیے اور اس کو سمندر سے کنیکٹ کر دیا۔ اب وہ مچھلیاں سمندر سے کٹ کر اس ہاؤس میں آ کر جمع ہو جاتی، اور ادھر اللہ کا امتحان ایسا تھا، ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ جیسے نماز کے وقت میں گاہک آتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھے مکھیاں مار رہا ہے، کوئی جو ہے کسٹمر نہیں آتا، ادھر ظہر کی اذان ہوئی تو کسٹمر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کا امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی، ادھر مچھلیوں کو حکم دیا تم ہفتے کے دن آنا، اور ادھر ان کو یہ حکم دیا ہفتے کے دن نہیں پکڑنا۔ تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا کہ ہاؤس بنا کر کے چھوٹے چھوٹے اس کو کنیکٹ کر دیا سمندر سے، تو وہ مچھلیاں سمندر سے نکل کر اس گڑھے میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ اتوار کے دن نکال لیتے، حالانکہ وہ آ کر گری تھی ہفتے کو،
یہ انہوں نے کیا، اللہ کے احکام توڑنے کے لیے ہیلا بنایا۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہیلا بنانا جائز ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے۔ جیسے بیوی کے پاس زیور ہے، وہ زیور بیوی کی ملک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال ہونے سے پہلے بیوی نے اپنی زیور شوہر کو گفٹ کر دیا، اب بیوی پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی مالک باقی نہیں رہی۔ شوہر پر اس لیے نہیں کہ 1 سال نہیں ہوا، اب 1 سال مکمل ہونے سے پہلے شوہر نے پھر گفٹ کر دیا بیوی کو، تو اب شوہر مالک نہیں رہا، اس لیے اس پر نہیں۔ بیوی پر اس لیے نہیں کہ زیور کی مالک ہو کر 1 سال نہیں ہوا۔ اس طرح ناٹک کرتے رہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، اور اللہ کی بہت سخت پکڑ آتی ہے۔ دھوکہ مخلوق کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ جی، تو یہ طریقہ ہوا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے احترام کو پامال کر کے جو ہے وہ حد سے نہ بڑھو، لیکن انہوں نے تمام احکامات کو پامال کیا۔ آگے کہتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا۔ میثاقاً غلیظا، میثاق خود کہتے ہیں مضبوط معاہدے کو، پھر غلیظہ اسی کی تاکید ہے، یعنی ہر امت سے ان پر، ان کے نبی پر نازل شدہ شریعت پر عمل کرنے کا مضبوط معاہدہ لیا جاتا۔ وہ تو ہر امت سے لیا جاتا، ان سے بھی لیا گیا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے، بہت دور تک یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم سنا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے ان کے اندر جو جو بری عادتیں تھیں ان سے بچو۔ اور دوسرا ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اس طرح مسلسل احکامات کو پامال کرنا تو یہودیوں کی پرانی فطرت ہے، آپ کیوں خام خواہ ٹینشن لیتے ہیں؟ یہ سرکار دو وسلم کو تسلی کرنا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سارے واقعات کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور آگے بہت دور تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کے ضمن بہت سارے مفید باتیں، احکامات بھی آئیں گے، واقعات بھی آئیں گے، اور عیسائیوں کے، یہودیوں کی برائیوں کو قرآن نے بہت کھول کر تفصیل سے ایک ایک جزیے کو اٹھایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔